میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ دین اسلام میں تبلیغ بڑی اہم عبادت ہے، بڑی اہم عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کا فائدہ اپنی ذات کو ہوتا ہے، یعنی تبلیغ کے علاوہ جو دیگر عبادتیں ہیں ان کا فائدہ اپنی ذات کو ہوتا ہے، مگر تبلیغ کا فائدہ دوسروں کو بھی ہوتا ہے، اور جس عمل سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو وہ اس عمل سے افضل ہوتا ہے جس سے صرف اپنی ذات کو ہی فائدہ پہنچے۔ تو الحمدللہ عز و جل ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اس پرفتن دور میں ہمیں تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر، غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا میٹھا میٹھا مہکا مہکا مدنی ماحول ہمیں میسر آیا ہے، اور ہم الحمدللہ عز و جل اس مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور اس مدنی ماحول نے ہمیں یہ اپنا مدنی مقصد عطا فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل۔ چنانچہ اس مدنی مقصد کی تکمیل کے لیے، یعنی اس مدنی مقصد کو پورا کرنے کے لیے مدنی مرکز کی طرف سے عاشقان رسول کو 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام یعنی مدنی دورہ بھی دیا گیا ہے۔ ویسے تو دعوت اسلامی کے جو نا 12 مدنی کام ہیں، ویسے تو شعبہ جات تو 100 سے اوپر ہیں، مگر جو بنیادی مدنی کام ہے نا یہ 12 ہیں۔ تو مدنی دورے سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کی، مرکزی مجلس شورا کی طرف سے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق روزانہ یا ہفتے میں 2 دن یا ہفتے میں 1 دن ہر مسجد کے اطراف میں گھر گھر، دکان دکان جا کر گھروں اور دکانوں میں موجود، جبکہ راہ میں کھڑے ہوئے اور آنے جانے والے تمام افراد کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے۔ تو اسے جو ہے مدنی دورہ کہتے ہیں۔ اور نیکی کی دعوت اگرچہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استعمال ہونے والی ایک خاص اصطلاح ہے، مگر اس سے مراد امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا ہے، جس کے متعلق
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف ہر شخص پر اس کے منصب یعنی اس کے اسٹیٹس کے حوالے سے اور حسب استطاعت واجب ہے، اور اس پر قرآن و سنت ناطق ہے اور اجماع امت بھی ہے۔ اور امر بالمعروف حکمرانوں، علماء و مشائخ بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسے صرف ایک طبقے تک محدود کر دینا صحیح نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر شخص اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے تو معاشرہ نیکیوں کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اور برائی کو بدلنے کے لیے ہر طبقے کو اس کی طاقت کے مطابق ذمہ داری سونپی گئی، کیونکہ اسلام میں کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ ارباب اقتدار، اساتذہ اور والدین وغیرہ جو اپنے ماتحتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ قانون پر سختی سے عمل کرا کے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے برائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ دیگر حضرات بھی تو یہ جو ہے وہ نیکی کو فروغ دیں اور زبان سے نیکی کی دعوت پیش کرنے کے تحت جو ہے نا یہ تمام صورتیں آتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہر یعنی عام مسلمان، عام شخص جو ہے وہ جسے اقتدار کی کوئی صورت حاصل نہیں، یعنی نہ ہی وہ افسر ہے، نہ ہی وہ سیٹ ہے، نہ ہی جو ہے وہ کوئی ایسا عہدہ ہے کہ بھائی جس کے جو نا اس کے ماتحت کوئی ہو یا وہ اس کی مانے، تو ہر ایک کے پاس ذرا کی صورت نہیں، تو ایسا شخص اگر برائی کا خاتمہ نہیں کر سکتا تو وہ دل سے اس برائی کو برا سمجھے، اگرچہ یہ ایمان کا کمزور ترین مرتبہ ہے، کیونکہ کوشش کر کے زبان سے روکنا چاہیے، لیکن دل سے جب برا سمجھے گا تو یقیناً خود برائی کے قریب نہیں جائے گا۔ یعنی یہ شخص جو ہے وہ جب دل سے اس بات کو برا سمجھے گا، یعنی گناہ سمجھے گا، غلط سمجھے گا، برا سمجھے گا، تو اب یہ ہوگا کہ یہ خود جو ہے نا اس چیز سے بچا رہے گا، چونکہ خود برا سمجھتا ہے، اب یہ اس کے قریب نہیں جائے گا۔ اور اس طرح معاشرے کے بے شمار افراد خود بخود راہ راست پر آ جائیں گے۔ آئیے مدنی دورے کے جو ہے نا وہ چند فوائد عرض کرتا ہوں۔ مدنی دورہ دوسرے مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دینے کی فضیلت پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کی فضیلت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے، لیکن بروز قیامت انبیاء اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ چاہیے رشک سے مراد عرض کر دوں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انبیاء اور شہداء کے اس رشک کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا تو یہاں غیبتہ سے مراد ہے خوش ہونا، تب تو حدیث واضح ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ان لوگوں کو اس مقام پر دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور ان لوگوں کی تعریف کریں گے۔ اور اگر غیبتہ بامعنی رشک ہی ہو تو مطلب یہ ہے کہ اگر حضرات انبیاء کرام اور شہداء کسی پر رشک کرتے تو ان پر کرتے، تو یہ فرضی صورت کا ذکر ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ فرضی صورت کا ذکر ہے، یا یہ رشک اپنی امت کی بنا پر ہوگا کہ امت محمدیہ میں یہ لوگ ایسے درجے میں کہ ہماری امت میں نہیں، یا یہ مقصد ہے کہ وہ حضرات اپنی امت کا حساب کرا رہے ہوں گے اور یہ لوگ آرام سے
ان ممبروں پر بے فکری سے آرام کر رہے ہوں گے تو حضرات انبیاء کرام ان لوگوں کی بے فکری پر رشک کریں گے کہ ہم مشغول ہیں، یہ فارغ البال یعنی بے فکر۔ بہرحال اس حدیث پاک سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حضرات انبیاء کرام سے افضل ہوں گے، یعنی اس حدیث پاک سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو نیکی کی دعوت دے گا تو وہ معاذ اللہ انبیاء کرام سے ہی افضل ہو گیا، نہ، یہ نہیں لازم آتا، یہ نہیں۔ وہ لوگ نور کے ممبروں پر بلند ہوں گے، یعنی حدیث پاک کا بقیہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ نور کے ممبروں پر بلند ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے محبوب یعنی پیارا بندہ بنا دیتے ہیں، اور وہ زمین پر لوگوں کو نصیحتیں کرتے چلتے ہیں۔ عرض کی گئی وہ کس طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ باتوں کا حکم دیتے اور ناپسندیدہ باتوں سے منع کرتے ہیں۔ بس جب لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ دعوت اسلامی چونکہ مسجد برو تحریک ہے، اس لیے جب ہم اپنے اپنے علاقوں میں مدنی دورے کا سلسلہ شروع کریں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نہ صرف ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا بلکہ مساجد آباد بھی ہوں گی اور ان کی رونقیں بھی لوٹ آئیں گی۔ اور یاد رکھیے کہ مسجد کی رونق رنگ و روغن، قالین، منقش ٹائل یعنی یہ جو پھول بوٹے والی ٹائل ہوتی ہے نا نقش و نگار والی، یا دری یا لائٹوں سے نہیں ہے، یعنی مسجد کی رونق جو ہے نا ان چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ مسجد کی جو رونق ہے نا وہ نمازیوں سے ہوتی ہے۔ ہو جائے مولا مسجد آباد سب کی سب کو نمازی دے بنا یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مسجدوں کو آباد کر دے۔ واقعی اگر ہماری مسجد آباد ہو جائے نا تو ہمارے جو اطراف میں ہمارے ماحول میں کئی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے اور کئی اچھائیاں ان کی جگہ پر آ جائیں، کئی مصیبتیں ہماری ٹل جائیں، کئی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ نماز ہے کہ نماز سے پریشانیاں دور ہوتی ہے، نماز سے بیماریاں دور ہوتی ہے، نماز سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، نماز بری باتوں اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ یہ اس کے دنیاوی فوائد ہیں اور اخروی فوائد بے شمار ہیں کہ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نمازی کو بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ کہ اسے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں نمازی بنا دے اور ہمارے معاشرے میں نماز کا دور دورہ ہو جائے۔ ایک کاش ہماری مسجدیں پھر آباد ہو جائیں، اللہ کرم کرے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اور نیکی کی دعوت یہ عام کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے نا جو ہماری تحریک ہے نا مسجد برو تحریک، مسجد برو تحریک، مسجد برو تحریک، مسجد برو تحریک، انشاءاللہ۔ آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی دورے کے حوالے سے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو میرا ذمہ دار بلا عذر مدنی دورے میں شرکت نہ کرے تو اس کا ایسا کرنا غیر ذمہ دارانہ فعل ہے۔
امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ درس دینے، مدنی دورہ کرنے، صدائے مدینہ لگانے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے کے لیے تنظیمی ذمہ داری ضروری نہیں. یعنی یہ مدنی کام سے درس دینا، مدنی دورہ کرنا، صدائے مدینہ لگانا، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا یا پڑھانا، تو اس کے لیے جو کہ تنظیمی ذمہ داری کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ کام آپ بغیر ذمہ داری کے جاری رکھیں. دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے مدنی دورہ بہت مفید مدنی کام ہے. تمام اسلامی بھائی مل کر اس مدنی کام کو مضبوط کریں. یعنی یہاں امیر اہل سنت کیا فرما رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے مدنی دورہ بہت مفید مدنی کام ہے، بہت مفید مدنی کام ہے اور بہت فائدہ مند مدنی کام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تمام اسلامی بھائی مل کر اس مدنی کام کو مضبوط کریں. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مدنی دورے میں سستی کرنے والے کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں. امیر اہل سنت فرماتے ہیں، اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، کاش گلی گلی میں مدنی دورے کی دھوم پڑ جائے. اور امیر اہل سنت مزید فرماتے ہیں کہ مدنی دورہ مدنی قافلے تیار کرنے کی مشین ہے. اور مدنی قافلہ کیا ہے؟ دعوت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ دعوت اسلامی کا تعارف مدنی قافلوں کے ذریعے ہوا. تو یہ مدنی قافلے جو نا، یہ ایک بہت اہم شعبہ ہے دعوت اسلامی کا. تو مدنی دورہ جو ہے یہ مدنی قافلے تیار کرنے کی مشین ہے. یعنی جتنا مدنی دورہ زیادہ ہوگا اتنے یہ مدنی قافلے زیادہ سفر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، یہ عرض کرتا چلوں کہ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ درس دینے، مدنی دورہ کرنے، صدائے مدینہ لگانے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے یا پڑھانے کے لیے تنظیمی ذمہ داری ضروری نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اسلامی بھائی جو ہے وہ اپنے طور پہ مدنی دورہ شروع کر دے، اپنے طور پہ جو نا وہ درس فیضان سنت کسی مسجد یا کہیں شروع کر دے، یا مدرسۃ المدینہ بالغان یہ کہیں لگانا شروع کر دے. اس کا مطلب یہ نہیں. آپ جو بھی کریں، جو آپ کے جو اپنے ذیلی مشاورت نگران ہو نا، ان سے پوچھ کر کریں. چونکہ نظام ہے نا، تنظیم ایک نظم و ضبط کا نام ہے. چونکہ ذمہ داران کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر ذیلی حلقے میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگے، ہر ذیلی حلقے میں چند درس ہوں. البتہ جو گھر درس ہے وہ تو ہر اسلامی بھائی کو دینا ہے اپنے گھر میں. اس کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہاں، آپ گھر درس دیں، لازمی دیں، بالکل دیں. اور اگر آپ کا بیٹا دیتا ہے تو آپ سنیں، اگر آپ کے والد دیتے ہیں تو آپ سنیں، شرکت کریں. بالکل یہ کریں کہ یہ گھر درس ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ مسجد میں جو درس ہو اس میں شرکت کریں، یا ذمہ دار کی اجازت سے مسجد میں درس دیں. یوں ہو گئے آپ کے 2 درس یومیہ. اب یہ ہے کہ جو امیر علیہ سنت 72 مدنی انعامات کا جو گلدستہ عطا فرمایا نا، تو اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے 2 درس دیے یا سنے. تو اس طرح کیا ہے کہ آپ کا اس مدنی انعام پر عمل ہوگا، اور اس مدنی انعام پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس میں جو نا وہ ٹک مارک بھی کرنا ہے، فکر مدینہ بھی کرنی ہے روزانہ. اور پھر ہر مدنی ماہ کی 1 تاریخ یہ رسالہ اپنے ذمہ دار کو جمع بھی کروانا ہے. کیونکہ استقامت جو ہے نا، اس میں استقامت کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اگر آپ یہ مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے کہ آج اگر آج نیکیاں کم ہوئی تو کیوں ہوئی، تو یہ ذرا محاسبہ ہوگا نا، پتہ چلے گا نا آج میں نے فلاں کام کیا، فلاں کام نہیں کیا. یعنی جو کام مجھے کرنا چاہیے وہ میں نے چھوڑا، جو نہیں کرنا چاہیے وہ میں نے کر دیا. تو یہ کیوں ہوا؟ اپنا محاسبہ ہوا. تو اب کیا کہ جب محاسبہ ہوگا، ہم جب
اپنے ان معاملات سے اپڈیٹ ہوں گے روزانہ تو اس طرح کیا ہے کہ ہمارے اعمال میں ترقی ہوگی، اضافہ ہوگا. اور جب ہم ہر ماہ جو ہے نا وہ اپنے جمع بھی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس محاسبے پر ہمیں استقامت ملے گی. تو جو امیر علیہ سنت نے جس طرح فرمایا ہمیں اس طرح کرنا ہے. تو ہمیں نیکی کی دعوت اگر اپنے علاقے میں شروع کرنی ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان اپنے علاقے میں شروع کرنا ہے. اگر آپ اہل ہیں، پڑھانا جانتے ہیں تو وہ بھی آپ اجازت لے کر ترکیب کریں. امیر علیہ سنت کا فیضان بذریعہ نگران حاصل کرنا ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں. امیر علیہ سنت کا فیضان بذریعہ نگران، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک